جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کو، یہ مسٹک ایکسپیرینسز، یہ تو بڑے ریئل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کتنے لوگوں کو ہوتے ہیں؟ لوگ بڑا کہتے ہیں جی مجھے نظر آ گئے، مجھے فلانے نظر آ گئے، مجھے یہ ایکسپیرینس ہو گیا، مجھے وہ ایکسپیرینس ہو گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی یہ 6-6.5 ارب کی آبادی ہے، اس میں اگر کبھی سڑک پہ جائیں، آپ لوگوں سے ملیں، آپ کا بھی کتنا پبلک انٹریکشن رہا ہے، ہم بھی کوئی 200-400 لوگوں سے مل ہی لیتے ہیں مہینے میں، یہ کتنے لوگوں کو ہوتے ہیں؟ چلو میں کہتا ہوں جی کروڑ لوگوں کو ہو گیا، پھر بھی یعنی کل ملا کر اگر 2-4-5% لوگوں کو ہو جاتے ہیں دنیا میں، تو سوچنے اور غور کرنے کی یہ بات ہے، باقی وہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ وہ کوشش نہیں کرتے۔ کیا کوشش نہیں کرتے؟ ان کے پاس وہ مرشد نہیں ہے جو ان کو، وہ پہنچے ہوئے مرشد نہیں ہے جو ان کو وہاں پہ لے کے جائیں۔ یہ جب آپ کو ہوتا ہے نا یہ سب کچھ، تو سوال یہ ہے یہ ہو گیا، آپ کو ملاقات بھی ہو گئی، کوئی نظر بھی آ گیا، ابھی میں آتا ہوں اس بات پہ کیسے آ جاتے ہیں نظر، یہ سب کچھ آ گیا سب کو، اب آپ کیا کریں گے؟ میرے پاس آئیں گے نا، مجھے بتائیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا حسن صاحب کو یہ ہدایت دو، تو مجھے تو اللہ میں کچھ اور بتا کر گئے ہیں، پھر مجھے تو قرآن مجید بھیجا، پیغمبر بھیجے، روایت بھیجی، سب کچھ بھیجا، اس میں تو مجھے کچھ اور بتایا ہے، اور وہ روایت تو مجھے پورے کے پورے انسانیت کے تعامل سے مل رہی ہے، اس میں تو کوئی ایک شخص بھی جھوٹ شامل نہیں کر سکتا۔ ارب ہاں لوگ مجھے بتا رہے ہیں قرآن مجید یہ کتاب ہے، ایک آدمی نے تو مجھے دی نہیں، اس کی آیتیں متعین ہیں، سنتیں پوری کی پوری متعین ہیں، پوری کی پوری دنیا کے انسان مجھ تک وہ پہنچا رہے ہیں، اس میں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ آپ آ کر جو مجھے کہانی سنا رہے ہیں، تو میں اس امکان کو مانوں کہ غلطی آپ کو لگ گئی ہے، اس امکان کو مانوں کہ میرا سب کچھ غلط ہو گیا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ میں آپ سے کہوں گا بھائی یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے کوئی علاج کراؤ اپنا، کچھ جاؤ، جا کر تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی طبیب کے پاس جاؤ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہے اپنی نفسیات، اپنے دماغ، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی، ان کی بنیاد پر تخیل پیدا کرنے کی۔ خیالات کی دنیا میں انسان جیتا ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت حاصل ہوتی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں غیر مسلموں کو بھی ہوتی ہے یہ بھائی، بالکل، سب سے زیادہ ہندو مت میں ہوتی ہے، ہندو مت میں ہوتی ہے، بالکل۔ تو وہ تو دین کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر تو یہ غوث کتب ابدال کی کوئی کشف کرامت تھی تو یہ ان کو کیسے ہو جاتی ہے؟ اگر یہ اللہ کے قرب اور عبادت اور ریاضت کے نتیجے میں ہوتی ہے تو یہ پروہتوں کو کیسے ہو جاتی ہے؟ کرسچن منکس کو کیسے ہو جاتی ہے؟ ان کو کیسے ہو جاتی ہے؟ تو اس پر غور کرنا چاہیے ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے، ذرا تصور کریں کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو تو نہیں ہوا، وہ لوگ جو دین پہ پوری طرح سے عمل کر رہے تھے، ان تمام امت کے بڑے لوگوں کو تو نہیں ہوا جنہوں نے پوری کی پوری اس الہامی روایت کو آگے پہنچایا۔ یہ آپ کو کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ ہو جو رہا ہے، اس کے لیے آپ کو زحمت کس نے دی ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو آپ جنگلوں میں جائیں سب کچھ کریں؟ نہیں، مرشدین کی کرا دیتے نا، پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کرو، ذکر کرو، اور ذکر کرتے کرتے وہ ایک عجیب سا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ جو پورا کا پورا تصور ہے کہ تمہارا قلب جاری ہوگا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ذکر بالجہر کرو، اور 4 سلسلے ہیں، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ نقشبندیہ ہے، اور جب ذکر جاری کرو گے تو قلب جاری ہوگا، پھر فنا فی الشیخ ہونا، پھر فنا فی الرسول ہونا، پھر فنا فی اللہ ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ سینہ بسینہ ہے۔ سینہ بسینہ جب ہوتا ہے تو پھر سینہ بسینہ لے کے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیے گا، اور جب اللہ آپ سے پوچھے کہ کیا دلیل تھی تم نے مجھ سے منسوب ہو کر یہ بات کی، تو پھر بتانا سینہ بسینہ ہے۔ سینہ بسینہ، بالکل جی، آئی ایگری ود یو۔ یہ وہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو آپ کا ذہن آپ کو دکھاتا ہے، آپ کا لاشعور آپ کو دکھاتا ہے۔ جنات بھی پھر کھیلتے ہیں بعد میں آ کے، شیطان بھی کھیلتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں تو کائنات کی پھر ہر چیز آپ کو غفلت میں ڈالنے کے لیے آ جاتی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ حسن بھائی۔